بھائی کا سوال ہے کہ فطرانہ کیسے ادا کیا جائے۔ تو محترم بھائی، جو فطرانہ ہے زکوٰۃ الفطر، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حدیث ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی المسلمین، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا، اور ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، عورت ہے یا مرد، غلام ہے یا آزاد، ہر ایک کو فطرانہ دینا ضروری ہے۔ اور فطرانہ دینے کا مقصد کہ جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، ان میں کوئی اگر کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ، اور عید کی خوشیوں میں اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فقیروں مسکینوں کو اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا۔ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین۔ دینا کتنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صاع من الطعام، کھانے کا ایک صاع، اور ایک صاع آج کے زمانے میں تقریباً 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو کے درمیان، اور احتیاطاً جو ہے وہ 3 کلو گرام اناج جو اس علاقے میں زیادہ رائج ہے، چلتا ہے، اس کا جو ہے وہ فطرانہ دیا جائے گا۔ دینا کب ہے؟ اصل اور افضل ٹائم شوال کا چاند نظر آنے سے لے کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے، لیکن اگر فطرانہ 2 دن 3 دن پہلے بھی دے دیا جائے تو اس کے اندر بھی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عید الفطر سے 2-3 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ اصل یہی ہے کہ اناج دیا جائے، لیکن اگر اناج کی بجائے پیسے دے دیے جائیں تو اس کے اندر بھی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ 3 کلو اناج کے جتنے پیسے بنیں گے، جتنی رقم بنے گی، وہ جو ہے غریب مسکین کو دے دی جائے تو یہ فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ کیا تو یہ اس کا فطرانہ ہے، یہ اس کا زکوٰۃ الفطر ہے، اور جس نے زکوٰۃ الفطر عید کی نماز پڑھنے کے بعد دی تو یہ صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ فطرانہ دینے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا طلاق یافتہ بہن کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ جی محترم بھائی، اگر طلاق یافتہ بہن فقیرہ ہے، محتاجہ ہے، تو اس کو فطرانہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے، وہ اولیٰ ہے اور سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کو فطرانہ دیں۔ لیکن اگر وہ فقیرہ محتاجہ نہیں ہے، خالی طلاق یافتہ ہے، لیکن مال کے اعتبار سے اس کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہے، تو پھر خالی طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے بہن کو فطرانہ دینا درست نہیں ہے۔ اگر وہ فقیرہ ہے، اگرچہ وہ طلاق یافتہ ہے یا وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، تو سکی بہن کو، سکے بھائی کو فطرانہ دینا سب سے اولیٰ اور افضل ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ حاملہ عورت کیا وہ اپنے حمل والے بچے کی طرف سے زکوٰۃ دے گی؟ یعنی جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی طرف سے فطرانہ دیا جائے گا یا نہیں؟ تو محترم بھائی، اگرچہ اس کا دنیا کے اندر ظہور نہیں ہوا، اس کے اوپر شرعی احکام لاگو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جنین کی طرف سے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے فطرانہ دینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ جو اس روئے زمین پہ آ چکا، جس کا ظہور ہو چکا، اس کی طرف سے دینا واجب ہے، لیکن جنین اس کی طرف سے دینا مستحب ہے۔ دیا جائے گا تو اس کا ثواب اور اجر ملے گا، نہیں دیا جائے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی کا سوال ہے فطرانے کے متعلق کہ فطرانے میں جنس دی جائے یا پیسے دیے جائیں، اگر کوئی پیسے کا مطالبہ کرے تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ محترم بھائی، یہ جو فطرانے والا معاملہ ہے، بالاختصار اس کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں۔ جمہور کا موقف یہی ہے کہ فطرانے میں جنس ہی دی جائے گی، جو موجودہ ملک کی موجودہ خوراک ہے، جو عمومی طور پہ کھائی جاتی ہے، اسی سے فطرانہ دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاع من الطعام مقرر کیا ہے،
یعنی کھانے کا ایک سا مقرر کیا ہے۔ تو اس وقت بھی پیسے موجود تھے، اگر پیسے کا دینا درست ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیتے۔ تو لہٰذا فطرانے میں زکوٰۃ الفطر جنس ہی دی جائے گی۔ دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور ان کے ساتھ چند دیگر علماء کرام یا محدثین نظام بھی موجود ہیں، مثال کے طور پہ سفیان ثوری رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ان کا موقف ہے کہ پیسے دینا بھی جائز ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریب سے اس کی غربت کو دور کرنا ہے، تو غربت جو ہے اس کی پیسے سے بھی دور ہو سکتی ہے، لہذا اس کو پیسے دینے بھی جائز ہیں۔ تیسرا موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جن کا کہنا یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت کو مقدم رکھا جائے گا۔ اگر فقیر کو پیسوں کی حاجت ہے تو اس کو پیسے دینا بہتر ہے، اور اگر اس کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس کو کھانے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال مسئلے کے اندر وسعت ہے، پیسے دینا بھی جائز ہیں۔ اگر فقیر یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کھانے کے لیے ہے، میرے گھر میں آٹا ہے، چاول ہیں، لیکن میری کچھ ضروریات ہیں گھر کی جو پیسے کے بغیر ممکن نہیں، تو آپ مجھے فطرانے کے پیسے دے دیں، میں وہ خرید لوں گا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پیسے دینا زیادہ افضل ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گلف میں رہتے ہیں تو فطرانہ کیا پاکستان بھیج سکتے ہیں؟ محترم بھائی، سب سے اعلیٰ، افضل اور احتیاط اسی بات میں ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو عید کرنی ہے، فطرانہ وہیں پہ دیا جائے، وہاں کے فقراء، غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کیا جائے، لیکن بوقت حاجت، بوقت مجبوری پاکستان بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اس کی ضرورت زیادہ ہے تو پاکستان بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ آدھا مہندی واللہ عالم بالصواب۔